أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبی بلاغت فرماتے فساد والے سے آگے ہوئے چھٹا جس نمبر 6 مولانا کائنات کے چھوٹے چھوٹے کلمات میں نبی بلاغت میں دوسرا کلمہ اور تیسرا حصہ اس کا تعلق حفظ لسان سے مولا فرماتے ہیں وَعَانَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ من امر علیہ مفہوم ترجمہ یہ ہوا جس جو اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ سکے کنٹرول میں نہ رکھ سکے اس نے اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان کو بھی مہیا کر ہوا رسوا یہ حالت علیہ نفسوں کی ترتیب اور جمانہ کا بیان یہ کیا من ہمارے ٹائم سے نکل گیا تھا مولانا مہدی صاحب نے درس کے بعد آپ نے توجہ کیا تھا کہ من نفسوں کا کیا نفسوں کے لیے بتا رہے ہیں بدل کہہ رہا تو یہ ہم نے زبان کو قابو میں رکھنا زبان کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ حیثیت ہے کہ کافی میں پورا ایک چیپٹر ہے بات ہے زبان کو ہے جو لسان کے ہمارے اس میں 21 حدیثیں 3 حدیثیں کل میں نے بیان کی چوتھی حدیث آگے آج دیکھیے کہ کتنا معاملہ اہم ہے زبان کا چھوٹی سے ضرور ہے اس میں چھوٹا ہے اور کارنامہ اس کا بہت بڑا اسی زبان سے انسان اپنے آپ کو لائق بنا کرتا ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں لوگ اس کی عزت کریں تو اسی زبان سے انسان ذلیل ہو چوتھی حدیث ہے ابو الحسن راوی کہتا قالا حضر تو ابو الحسن میں ابو الحسن کے پاس حاضر ہوا میں نے عرض کیا یہ مطلقاً روایات میں اگر ابو الحسن آئے تو اس سے مراد کون سے امام ہے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ یاد رکھتے جب کہ روایت میں ابو الحسن اول یا مطلق ابو الحسن یعنی بغیر قید کے ابو الحسن ثانی سے طے کیا ہے تو اس سے مراد امام حسین علیہ السلام راوی کہتا میں امام حسین کاتب کی خدمت میں حاضر ہوا حاضر تھا موجود تھا قال له رجل کسی شخص نے امام سے یہ عرض کہا اور وصیت بھی فرزند رسول کچھ وصیت کریں کچھ نصیحت کریں کہتے نہیں ہے واضح نصیحت کریں اب سے نہیں کچھ وصیت کریں یعنی واضح نصیحت کریں فقال له امام نے سے فرمایا کیا فرمایا احفظ لسانک اپنی زبان کی بات احفظ تیرے امر ہے لسانک اس کا مفعول ہے احفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو تعز احفظ لسانک تعز اپنی زبان کی حفاظت کرو عزت تمہیں ملے گی اپنی زبان کی حفاظت کرو تمہیں عزت ملے گی آپ کو پتا ہے یہاں پر ان مقدر ہو کہ پہلے مضارع کو نصب دینا احفظ لسانک کیونکہ طلب کے مقدار ہے اس کی پوری بحث انہوں نے آتی ہے احفظ لسانک تعز ولا تمکن الناس من قیادک قیادہ کہتے ہیں وہ رسی جو جانور کے گلے میں پڑی رہتی ہے جب جانور کے گلے میں آپ رسی باندھ دیں تو جدھر جائے گی کھینچ کر آپ کو لے جائیں گے جانور آپ کا تابع ہو جائے گا آپ کا فرمان بردار ہو جائے گا فرماتے اپنی زبان کی حفاظت کرو تعز ہے عزت تمہاری بچی رہے گی باعزت ہوگی ولا تمکن الناس ناس یعنی لوگوں کو اتنی استطاعت اتنی قوت اتنی طاقت اتنی تمکین مت دو من قیادے کا کہ تمہاری بات کو ان کے ہاتھ میں قیادہ جیسے کہتے ہیں نا من قیادے کا بڑا ضروری اپنی بات کو اپنے ہاتھ میں رکھو لوگوں کے ہاتھ میں نہ دو بعض لوگ اتنے ہلکے ہوتے ہیں خشک پتوں کی طرح آواز پتھر ہوتا ہے نا وزنی ہوتا ہے آواز چلتی پتھر اپنی جگہ سے ہلتا ہے لوہا پڑا ہوا ہے لوہا بھی جگہ سے ہلتا ہے آواز چلتی ہے لیکن کاغذ ہے اڑ جائے گا پتا ہے تو اڑ جائے گا تو مومن کو کاغذ کی طرح ہونا چاہیے پتوں کی طرح ہونا چاہیے یہ لوہا پتھر کی طرح ہونا چاہیے مومن شرط جو بڑے لکھتی مومن لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے جبل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اپنی بات کو لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے کہنے پر چلتے ہیں لوگوں کی پبلک جنتا جسے گئے پبلک جب اپنی بات آپ پبلک کے حوالے کر دیں گے
عزت کی نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ فَتَذِلَّ رَقَبَتُهُ. رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اس سے کیا مراد کیا ہے؟ فَتَذِلَّ رَقَبَتَكَ یعنی ذلیل اور رسوا. یعنی اپنی گردن میں پٹا ڈال دیا، تیری گردن میں پٹا ڈال دیتے کھینچا کرتے ہیں تو تابع ہو جاتا ہے. بھائی تم نے تابع کرنا پٹا ہوتا ہے تو ذلیل ہو رسوا ہو جاتا ہے. جب اس شخص نے ساتھ امام سے کہا کہ آپ مجھے وصیت کریں، وہاں تو وصیت کریں، جو بات نصیحت کی مانو سے پہلی بات تو نصیحت کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، دوسری اپنی بات کو عوام کے تحفظ عوام میں جدھر چاہے تم ذلیل جہاں ہو تم اس کو تو زبان کی حفاظت سے نیچے پانچویں حدیث. یہ حدیث ہے معامل پر ساتھ پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص آیا تھا پیغمبر کے بعد، پیغمبر نے اس سے کہا اللہ ادلک علی امر یدخلک اللہ بہ الجنہ. کیا تمہیں ایسے تمہاری رہنمائی میں نہ کروں، ایک ایسے کام کے بارے میں نہ بتاؤں، اگر تم اسے انجام دو تو اللہ تمہیں جنت پہنچا دے، جنت میں داخل کر. پیغمبر انسان سے کہا دو شخص پیغمبر جو ہے اللہ سے تو کالا بنتی کیا میں تمہیں ایسے غم کی طرف تمہاری ہدایت نہ کروں یدخلک اللہ کہ داخل کرے اللہ کو بھی اسی امر کی وجہ سے باعث ہوتی ہے جنت میں. اللہ بتا یا رسول اللہ کہا ہاں فرزند رسول آپ ہمیں بتائیے رحمت کیجیے اور سمجھ کیجیے. ہاں انل مما انالک اللہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تم دوسروں کو دو، یعنی سچا کرو، مطالعہ کو دو، اللہ کو جنت پہنچا دے. سچنے سے انسان پہنچا نہیں پہنچا جنت. کمایا تو ہم نے یہ تھوڑی کماؤ ٹھیک ہے اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے میں لیکن اس میں سے تھوڑا سا بچا کے جو محتاجی ہیں ایک پہ واضح یعنی مما انالک اللہ یعنی ایسے عطا کرو کس سے جو چیزیں جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا. قال تو رسول نے کہا فَإِن كُنْتُ أَحْوَجَ مِمَّنْ أَنِيلُهُ أَنَا يُرِيدُ. قال فَإِن كُنْتُ أَحْوَجَ یہ یا رسول اللہ اگر ہم خود ہی محتاج ہیں. میں کہا اللہ نے جب میں دولت دی ہے ان دوسروں کو دو، ہم خود ہی محتاج ہیں. ٹھیک ہے ہوتا نہیں بعض لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے تبسم رسول اسی مستقبل جس موارد کا پیغمبر ہنسے اور مسکرائے ہیں اس کو جمع کیا. کہاں کا خوبصورت دیتی ہے بھی رمضان کا مہینہ تھا ایک شخص رمضان کے بعد ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا بدبوتا دیہاتی تھا یا رسول اللہ ہزار ہو گیا کیا کہ ایک عمر روزہ جو ہے وہ نہیں کرتا دار کر لیا یہ کر دیا وہ کر دیا کرنے کے لیے میں کہوں گا میں کیا کروں. تو ایک روزہ اگر رمضان کو افطار کر لے تو کیا اس کے لیے 60 روزہ پارا ہے 70 تک بھی نہیں بولا 60 ایک روزہ جو ہے اگر نہیں رکھے تو اس کے بعد 7 روزہ 7 روزہ. اے اللہ کے رسول ایک روزہ تو رکھ نہیں پایا تو 7 روزہ میں کیا کروں کیسے رکھاؤں نہیں ہو سکتا مجھ سے نہیں 7 روزے میں نہیں رکھوں گا. پہلا بندے کا 60 فقیروں کو کھانا کھلا 7 اللہ کے رسول اتنا پیسے ہی نہیں 60 فقیروں کو کھانا کھلا کم کرتے گئے کم کرتے گئے کم کرتے گئے 10 تک آئے 1 تک آ گئے تبھی نہیں بنا میں اوپر نہیں کرتا. تو کچھ صدقہ دے دو اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو جب اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہمارا تو پیغمبر گھر میں گئے ایک مٹھی کھجور لے کر آئے اور اس کے دامن میں ڈال دیا اور کہا یہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے دیا بھائی صاحب تم اسے اب صدقہ کرو تو تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے. ایک مٹھی کھجور دے دی اور کبھی کھجور کو دیکھ رہا ہے کبھی رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے کبھی کھجور کو کبھی رسول اللہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول پسند خدا کی مدینے میں ہم سے بڑا کوئی مقابلہ کی گئی نہیں پیغمبر لگا جاتی نہیں ہو سکتا یہاں پہ مسکرائے پیغمبر. تو وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں کنجوس خدا کیا کہ پیغمبر نے کیا کہا جو تمہیں زندہ نے دیا تم لوگوں کو لکھا تھا رسول اللہ پر تم تو آخر جان اگر میں خود ہی محتاج ہوں تب میں کیا کروں ممن انال ممن اريد قال فانصر المظلوم. پھر تمہاری دوسری ذمہ داری ہے اگر تم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے پیسے سے مدد نہیں کر سکتے فانصر المظلوم مظلوم کی مظلوم کی مدد کی نصرت ہر طرح سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چلے جائے اور تلوار چلا جائے یہ بھی مدد
ہر طرح کا سپورٹ کریں، ظالم کی مذمت کریں، ظالم کی برائی کریں، سزائے احتجاج بلند کریں، ہر طرح کا مظلوم کی نصرت. قالت کی شخص کہتا ہوا ان کنتو اضعف ممن انصره، اللہ کے رسول اگر میں ضعیف، میں نصرت نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا، اتنا ضعیف ہوں، اتنا کمزور ہوں کہ میں مظلوم کی مدد اور نصرت نہیں کر سکتا، تب میں کیا کروں؟ اپنا پیغمبر نے فرمایا فَاسْلِمَ لِلْأَخْرَ لِلْإِسْوَةِ فَاسْنَعْ لِلْأَخْرَ، یعنی جاہل کو تعلیم. کیا مقصد جاہل یعنی علم، کوئی چیز تمہیں آتی ہے، ایک صنعت تمہیں آتی ہے، ایک ہنر تمہیں آتا ہے، اس ہنر کی تعلیم تم دوسرے کو دے، بتا دو دوسرے کو، یہ فن کرو. اگر تم مظلوم کی نصرت نہیں کر سکتے ہو تو جاہل کی تعلیم کرو. یہاں تو پر جو آیا ہے یہ لفظ افسر، یہ السر کی جمع، اس کے معنی ہے جاہل، بیوقوف کے، اس طرح کے تین چار معنی یہاں پر آئے. مراد کیا ہے؟ یوں نہیں جانتا، ایسی صنعت نہیں جانتا جس سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے ذریعہ معاش کو مل سکے، کما سکے. کچھ اچھا نہیں. تمہیں ایک فن آتا ہے، ایک ہنر آتا ہے، مثال کے طور کے اوپر آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ کو ایڈیٹنگ کرنا آتی ہے. اب خرچہ نہیں کر سکتے کہ پیسہ اتنا کم ہے، اپنی تو وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، لڑکوں اتنے ہیں مثلاً مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہنر اپنے کسی بھائی کو سیکھ، یہ ہنر اپنے کسی بھائی کو سکھاتی ہے نہیں. صحیح. یعنی فَاسْنَعْ لِلْأَخْرَ یعنی اشر علیہ، اس کی وضاحت حدیث میں آئی. یعنی اشر علیہ اس کا انہوں نے لکھا بھی ہے، یعنی اشر اس کا رہنمائی، اشر علیہ اس کی شرط، اس کی رہنمائی کرو انشاءاللہ. اچھا اب یہ کہتے ہیں قال، یہ آنے والا کہتا ہے فَإِن كُنْتُ أَخْرَقَ مِمَّنْ أَسْنَى، پھر ہم خود ہی چاہیے ہمیں کچھ آتے ہیں، کوئی ہنر تمہارے پاس نہیں ہوتا نا، کوئی کچھ نہیں مجھے نہیں بھول. یہ اللہ کے رسول اگر میں خود ہی جاہل ہوں، مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا، میں کیا سکھاؤں اسے جا. فَإِن كُنْتُ أَخْرَقَ، كنت پھر اخرقہ کو منصوب ہے خبر. فَإِن كُنْتُ أَخْرَقَ مِمَّنْ أَسْنَى قَالَ، آپ پیغمبر نے فرمایا. پہلے سب سے پہلے کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ ادھر جب وہ پیغمبر کے پاس آیا پیغمبر نے ان سے کیا کہا تھا؟ کیا میں تمہیں ایسے امر کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے؟ پہلا کیا تھا؟ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو دوسروں کو دو. نہیں اچھا بولا نہیں، میں خود محتاج نہیں. تو مظلوم کی مدد اور مدد کمزور ہوں، میں مظلوم کی مدد اور نصرت نہیں کرتا تھا. جو ہنر تمہیں آتا دوسروں کو سکھاؤ. آنے والا اگر نہیں مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، وہ کیا آتا ہے مجھے خود ہی نہیں آتا، سکھا نہیں سکتا. اب پیغمبر پانچویں چیز بتا کی بدولت اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں. چاروں معاملے سے بچ گئے نا، تو پانچویں چیز پیغمبر نے بتائی، اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، اس سے راہ فرار نہیں ملے. پیغمبر تعالیٰ فَاسْمِدْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اپنی زبان پر تالا لگا، خاموش ہوگا. إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، مگر ہاں خیر بات ہے. خاموشی پسند تھوڑی ہے کہ بالکل ممبر میں بیٹھ جاؤ خاموش بیٹھا رہے. کوئی مومن کہ بھیا خاموش ہوں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ اپنی زبان میں تالا لگا دو، میں نے تالا لگا. خاموشی مقصد یہ ہے کہ موقع گفتگو نہ کریں، آسو نصیحت کریں، حضور گفتگو نہ کریں، لہو لاپرواہی گفتگو نہ کریں، لہو گفتگو نہ کریں. شام تک یہ بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، الٹا سیدھے سے وقت برباد ہو رہا ہے. کوئی خاموش ہے. فَاسْمِدْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، مجھے سننا کر کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی ان تکون فیک خصلۃ من هذه الخصال، ان عادتوں میں سے، ان خصلتوں میں سے کوئی عادت تمہارے اندر پائی جائے تجربہ کا الى الجنہ، جو کھینچ کر تمہیں جنت تک پہنچے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر کچھ نہیں تمہیں آتا ہے تو کم سے کم سننا تو تم کر سکتے، اس میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، بولو تو شاید کے موقع پر. اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلا کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. سکون خاموشی، لیکن ہر جگہ سکون خاموشی، جہاں بولنا چاہیے وہاں کو بات بولنا چاہیے. مطلب تو خیر کو بات بولنے تو خیر شاید نہ کتنا کرنا پالا. یہ بھی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں قال لقمان لابنہ، جناب لقمان نے اپنے
بیٹے سے قرآن مجید میں پورا سورہ لقمان کے نام سے ان کی تعریف، یہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی بادشاہ نہیں تھے، کہیں کے حاکم نہیں تھے، رسول نہیں تھے، امام نہیں تھے، مگر ایسے تھے کہ ان کا ذکر قرآن نے کیا اور بہت ہی عزت دے پورا سورہ لقمان، ان کی بات و نصیحت کہا جاتا ہے کہ غلام ہے، غلام. تو ان کے آقا نے جو سب آپس میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو تو کرتے ہیں نا، تو وہ دیگے بھی ہاتھتے ہیں بعض لوگ، ارے بڑا اچھا موبائل لے کے آئیے گا، بڑی زبردست گاڑی لے کے آئیے، چھوڑتے نہیں. کچھ دو طاقت میں بیٹھے اور باتیں کر رہے تھے، تو ان کا جو مولا تھا نام لقمان کا، ادھر ہے میرا پاس غلام تھا، ماں کا زبان ہے اس کی کہتی ہے حکمت کی باتیں کرتا ہوتا ہے. دوسرا کہتے بھائی کچھ دن کے لیے ہم آپ کا بھیج دو، ہم اس کو آزمان لیں گے کتنا بڑا کتنا بڑا کرنا کیا ہے. چلے گئے جناب لقمان کے پاس، وہ کہتا ہے لقمان سے گوسفند سے بات کرو، گوسفند سے بات کیا اس کا بہترین آزاد جو ہے نکال کر آؤ، پکا کر بہترین آزاد نکال کر اگر اپنا اس کا زبان اور دیکھ یہ دونوں تھالی میں رکھا پیش کر دیا، بہت خوش ہو گئے. کہا دوسرا گوسفند سے بات کرو، کہا بدترین آزاد لے کر آؤ، سب سے خراب ہے. اپنی زبان اور دل تھالی میں رکھا پیش کر دیا. عجیب آدمی ہے، اتنی تعریف کر رہا تھا اور اس کو تو اتنی قسم نہیں ہے کہ جو چیز بہتر ہے وہی بدتر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، چھوڑ لے کے آتا ہوں. دوست پڑھتا تو شام تک اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کو تو معمولی سی بھی عقل نہیں ہوئی. پہلے اس کو پوچھو تو اس سے ملائم تھا کیا ہے یہ؟ جناب زبان اور دل سے بہتر کوئی جسم کا حصہ کوئی اعضا ہی نہیں اگر دونوں میں اتحاد ہو جائے، جتنا بھی زبان سے نا، اور ان سے خراب بھی کوئی نہیں اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے. دل ادھر جا رہا ہے تو مان ادھر جا رہا ہے، منافقت جسے کہتے ہیں. تو جناب لقمان اب دیکھیے امام علیہ السلام چھٹے امام چھٹے معصوم، وہ اٹھ کر رہے جناب لقمان کی بات اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب لقمان کی باتیں میں کتنا وزن ہے. پہلی بات چلے ماں فرماتا کالا لقمان لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا اے میرے فرزند ان کنت زعمت اگر تمہارا یہ خیال ہے ان الکلام من فضة کہ گفتگو کلام جو ہے وہ چاندی سے چاندی ہے، ہم تو بول رہے چاندی ہے لیکن آیا اہمیت کی طرف فإن السکوت من ذهب، تو خیر تمہیں یقین رکھنا چاہیے خاموشی سننا. بولنا اگر چاندی ہے تو خاموشی سننا. چاندی نہیں ہے سونا کتنے گنا، چاندی سونے میں کتنے گنے کا فرق ہے؟ کتنے گنے کا؟ آج کے لیے 75 چل رہا ہے. آج ہم نہیں بتا دیتے. پہلے زمانے جو درہم و دینار چلتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. ایک دینار جب چینج کرایا جاتا تھا تو 10 درہم، 10 درہم تو 10 گنا تو ہوئی. آج کے نہیں پتا مجھے کہ کتنا. تو اگر آپ کا بولنا چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے. صحیح ہے، آپ کو سونا چاہیے، سونے کو قبول کرنا چاہیے. ساتویں حدیث، یہ حدیث ہے ڈائریکٹ پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے. یہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک لسانک وانہا صدقۃ، اپنی زبان کو امسک یعنی امساک. امساک آپ نے باب الصوم میں پڑھا ہوگا، یہ لفظ امساک پڑھا نہیں ہے، باب الصوم میں اس لفظ کو پڑھا ہوگا. امساک کرنا، رکنا، رک جانا، کھانے پینے سے امساک کرنا اور چیزوں سے امساک کرنا، روک کرنا. امسک لسانک، اپنی زبان کو روک لو، کنٹرول. اس طرح اردو میں کھانے پینے سے ہم روکتے ہیں، پھر امسک فإنہا صدقۃ، فإنہا صدقۃ. آج جو آپ پوچھ رہے تھے کہ تطبیق کیا ہوتی ہے، تطبیق یہی ہوتی ہے. فإنہا انہا حروف ہے مشبہ ہوتی ہے، ہاتھ اٹھتا ہے. صدقۃ کیا ہو جائے گا؟ مرفوع. کیا ہو جائے گا؟ تطبیق یعنی جو قانون آپ نے پڑھا ہے، جو گرامر آپ نے پڑھی ہے، نوسر پڑھی ہے، اس کو استعمال کریں. اس کی تطبیق قرآن اور حدیث. فإنہا صدقۃ تصدقوا بہا، ایسا صدقہ ہے جسے تم خود اپنے آپ کو دے رہے ہو. یعنی صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ یا اجر و ثواب ملتا ہے یا بلائیں دور ہوتی ہے. بھئی اپنی زبان کو روک لو، اجر و ثواب بھی ملے گا اور بلائیں بھی دور ہوں گی، تم سے بلائیں دور ہوں گی. یعنی زبانی کو جیسے تو لوگ جوتے کھاتے ہیں، مار کسے کھاتے ہیں؟ زبانی کو جیسے تو مار کھاتے ہیں.
تو اپنی زبان پر قابو پاؤ، اپنی زبان کو روکے. ایسا صدقہ ہے جسے تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو. وہ صدقہ اتارتے ہیں، 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، دوسروں دیتے ہیں رفع بلا کے لیے اور کاہے کے لیے. تو ایک صدقہ انسان اپنے آپ کو دے. وہ صدقہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. فَإِنَّا صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِكَ. تو خود اپنے آپ کو صدقہ دے. ثم قال، پھر پیغمبر نے فرمایا وَلَا يَعْرِفُ عَبْدٌ حقیقت الایمان. کوئی بھی بندہ حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، حقیقت ایمان کی بات پر حاصل نہیں کر سکتا، حقیقت ایمان کو نہیں پہچان سکتا حتی یقبل من لسان، تب تک وہ اپنے زبان کے خزانے میں. کیا مقصد یقبل من لسان؟ خزانے میں سب کچھ محفوظ نہیں لے گا. اس طرح سے اپنی زبان کو محفوظ کرے، یعنی زبان کو کنٹرول کرے، اپنی زبان کو رہا. کوئی چیز باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے، کنکڑ پتھر کا باہر پڑے ہوتے ہیں، پیسہ کہاں پر رکھتے ہیں آپ کی لوگ نہیں رکھتے، وہ باہر نہیں ڈالتا. حقیقت ایمان تک آپ نہیں پہنچ سکتے. واضح ایک اور حدیث کو لکھتے ہیں بلکہ 21 حدیثیں ہیں، کیونکہ زبان کا جو مولا فرماتے ہیں وَقَانَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهِ. اپنی ذلت کے اسباب کو خود ہی تیار کر دیا، اس کو ذلیل و رسوا ہونے کے لیے خود ہی آمادہ ہو گیا، جس نے اپنے نفس پر اپنی زبان کو مسلط کر دیا. یعنی جس کی زبان کنٹرول میں نہیں رہی، جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، اس نے اپنی اسباب کو. زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. جب یہ موضوع ختم ہوگا انشاءاللہ، وہ ذہن میں اگر میرے رہا، آپ لوگ مجلسیں ہی پڑھتے ہیں نا، تو اس نکات کی طرف اشارہ کریں گے جو آپ کو مجلسوں میں آپ کے کام آ جائیں گے. یاد رکھنا، کھانا جو ہے وہ دال روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے. مثال اکثر دیا کر چاول دال سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اگر سلاد بھی ہو، چٹنی بھی ہو، اسی طریقے سے سخنرانی ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہیں. خشک میٹر آپ لے کر بیٹھیں گے تو آپ نہیں چل پائیں گے. اس میں آپ کو میٹر اس طرح ہو کہ لوگ اس کو آسانی سے قبول کریں اور جازیت باقی رہے، جس میں کچھ نکات ہوں، کچھ فضائل ہوں، کچھ بات سے بعض نصیحت جہنم کے ڈرانے کے لیے بیٹھے، بعض لوگ جو ہے نامی رکھیں گے ڈرانے والے مولانا، ڈرانے والے کبھی سے آپ جو ہے سب کو جنت بھیجتے ہیں، بشارت دینے والے مولانا، نہ مطلقاً بشارت دینے والے مولانا بلکہ نہ ڈرانے والے مولانا. انشاءاللہ میں یاد دلا دیجیے گا لسان کے حوالے سے قرآن کی کچھ آیتیں بھی ہیں اور کچھ نا فضائل کے نکات بھی انشاءاللہ. 8ویں حدیث، یہ حدیث کس سے ہے؟ یہ بھی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کے ذمن میں ہم نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. کیا نہیں دیکھا؟ علم ترا کیفا قال ربک. یہ علم ترا سورہ ہے، علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں دیکھا. الی الذین، ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں آپ، یا ان لوگوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا. قیل لهم، جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، کچھ اپنے ہاتھوں کو روکو. یعنی امام فرماتے ہیں اس کی وضاحت کیا ہے، یعنی کفوا السنتکم، اپنی زبان. اور آپ دیکھیں ہاتھ سے مراد یہاں پر کیا لیا ہے؟ زبان. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو یہ اپنی زبان کو. یہ حدیث کو پڑھ رہے ہیں، 3 منٹ ہمارے پاس سنا بھی حدیث ہے. یہ ہے پیغمبر اسلام سے حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات المؤمن فی حفظ لسانہ. چھوٹا سا نجات المؤمن فی حفظ لسانہ. مومن کی نجات کس میں؟ زبان کی بچائے. حفظ لسان میں زبان کو وہ بچائے ہوئے ہے تو خود بچا ہوا. زبان کو اگر صحیح استعمال نہیں تو ہلاک ہو جائے. مومن کو نجات ملتی کہ اپنی زبان کو وہ کتنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. زبان کو وہ اچھی مذاق کرتے ہیں، مذاق کریں، مذاق کرنے کی معنی نہیں کیے گئے. آپ لوگ زبان میں شوخی کرتے ہیں، لیکن ایسا مذاق نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. دوسرا ایسا مذاق نہ کریں جس سے دوسرے کی توہین ہو، دوسرے کی توہین ہو. ایسا مذاق نہ کریں تو دوسرے کو تکلیف پہنچے. ایسا مذاق نہ کریں. ایک حدیث کو پڑھنا ایک منٹ واقف ہے تاکہ 10 پوری حدیثیں دوری ہو جائیں.
یہ حدیث رابی ہے ابی وسیم، یہ کہتے ہیں قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام، ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو سنا کانا رحمہ اللہ ابو ذر، کانا ابو ذر، یا ہے نا اسماء ستہ کی مکبرہ میں سے ابو آیا نا حالت رفع، کیوں حالت رفع ہے؟ کانا ابو ذر رحمہ اللہ، اللہ اکبر، حاصل فرمائے یقول، جملہ فرمانے کا یقول، کیا کہتے تھے؟ یا مبتغی العلم، اے علم کا ابتغاء کرنے والے، علم کو چاہنے والے، آپ پنجتوں میں یہ آیت سنا کرتے ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یا مبتغی العلم، اے علم کے تلاش کرنے والے، اے علم کے طالب، اِنَّا هَذَا اللِّسَانَ مفتاح الخیر، اِنَّا هَذَا، اب دیکھیں وہی تطبیق آ گئی نا، اِنَّا کیا ہے؟ روح کا مشابہ پڑھ رکھے، هَذَا اللِّسَانَ، اب لسانہ کیا ہو گیا اس کا؟ حاضر اصل میں ہے اشارہ مشار الیہ کا جو بدل بنتا ہے، وہ توابع میں سے ہے یہ، تو میرا آسان لفظوں میں سمجھ آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کا یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ اشارہ مشار الیہ کہہ رہا ایک ہوتا ہے، ایک لفظ اشارہ ہوتا ہے، ایک جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، توابع کو جاتا ہے، وہ کہہ رہا ایک ہوتا ہے، یا ان هذا اللسان، بتحقیق یہ زبان، آدھا جتوانا مفتاح خیر، یہ مفتاح مرفوع ہے، مضاف ہے خیر کی طرف، یہ اس کی خبر، انہا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، انہا هذا اللسان، بتحقیق یہ زبان کیا ہے؟ مفتاح خیر، خیر کی کنجی ہے، مفتاح یعنی چابی کھولنے کا آلہ، وہ مفتاح شر، اور شر کی بھی کنجی ہے، یہ زبان کنجی ہے، خیر بھی تالے میں بند ہے، شر بھی تالے میں بند ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، چاہے خیر کا تالا کھولے چاہے فاختم علی لسانک کما تختم علی ذہنک، فاختم علی، سب نے تو مہر لگا تو اپنی زبان پر، اس طریقے سے تم سونے چاندی کو بند کر کے رکھتے ہو، مہر لگا کے رکھتے ہو، ویسے اپنی زبان کو بند کر کے رکھو، مہر لگا کے رکھو، یعنی ایسی کنجی ہے کہ تم اس کا استعمال خیر کی طرف کھولنے میں لگاؤ، شر کی طرف کھولنے میں نہ لگاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔